تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 258. Have you not looked at him who disputed with Ibrahim about his Lord Allah? کیا آپ نے دیکھا وہ جو ابراہیم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اپنے رب کے بارے میں؟ Because Allah had given him the kingdom. اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایک راج پاٹ دیا. یعنی سوچو کہ اللہ جس کو بھی مطلب مال اور دولت دیتا ہے، راج پاٹ دیتا ہے، وہ اللہ کا زیادہ تر کفر کرتے ہیں، اور وہ بہت تھوڑے ہی ہیں جو نہیں کرتے. جس کے پاس پاور آ جائے گا، پہلے اگر وہ خود پساوا بھی ہوگا، لیکن جب اس کے پاس پاور آئے گا نا تو وہ بھی ایک ٹائرنٹ بن جائے گا. ویسے ہی ایک غریب ہے، اس کے پاس اگر مال و دولت آ گئی تو پتہ چلے گا کہ یا تو وہ بخیل بن گیا ہے اور یا پھر وہ ظالم بن گیا ہے. مگر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ظلم کے شکار بھی پھر خود ہی ظالم بن جاتے ہیں. When Ibrahim said to him, My Lord is he who gives life and causes death. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. عربی پڑھ رہی ہوں. He said, I give life and cause death. تو وہ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی. Ibrahim alayhi salam said, Verily Allah brings the sun from the east, then bring it you from the west. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میرا رب جو ہے وہ سورج کو پورب سے اگاتا ہے، تو تم پچھم سے اگاؤ نا. So the disbeliever was utterly defeated. تو وہ جو کافر تھا اب بری طرح مات کھایا اس نے، کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں اور سب کے سامنے اس کی مات ہوئی ہے. And Allah guides not the people who are wrongdoers. اور جو بھی wrong doers یعنی گنہگار ظالمین، جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا. The debate between ابراہیم علیہ السلام یعنی الخلیل and King نمرود. ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے الخلیل، کیونکہ وہ اللہ کے دوست، انٹیمیٹ فرینڈ، اور کنگ نمرود کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں وہ ڈیبیٹ ہے، وہ بحثی ہے. The king who disputed with Ibrahim was King نمرود. وہ بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہا تھا وہ نمرود ہے. son of کنان، son of کش، son of سام، son of نوح علیہ السلام. ایز مجاہد اسٹیٹڈ، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا وہ، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے کش کے بیٹے کنان، اور کنان کا بیٹا نمرود. It was also said that he was نمرود، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود جو تھا son of فالخ، son of عبیر، son of شلیخ، son of ارفخشد، son of سام، son of نوح. تو یعنی نوح علیہ السلام اور سام جو ہے مطلب ان کے بیٹے، وہ دو ہیں جن کا برابر وہ دونوں جگہ پر آتا ہے. لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ جو سام کے بیٹے جو ہے وہ یا تو کش ہے یا تو یہ ارفخشد ہے. یہاں سے لائن الگ ہو گئی ہے، یا تو یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہے، مگر ہے مطلب نوح علیہ السلام کی لائن سے. اور سام سے سیمیٹک ریس ہے نا. مجاہد said, The kings who ruled the eastern and western parts of the world are four. جن بادشاہوں نے دنیا کے پورب اور پچھم کے علاقوں کو جہاں انہوں نے رول کیا، راج کیا، وہ چار بادشاہ ہیں. 2 believers and 2 disbelievers. 2 ہیں جو ایمان والے ہیں اور 2 کافر. As for the 2 believing kings, they were 2 جو مومن ہے مطلب بادشاہ ایمان والے، وہ ہے سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام، یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. اور سیکنڈ ہے ذوالقرنین
As for the two disbelieving kings, they were, اور جو دو کافر بادشاہ ہیں وہ ہے ایک نمرود اور دوسرا نیبوکڈ نظر، جس کو عربی میں یا اردو میں بخت ناصر بولتے ہیں. اللہ knows best، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ said Alam tara, have you not looked؟ آپ نے دیکھا، meaning with your heart، اپنی دل کی نگاہ سے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا. إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، at him who disputed with Ibrahim about his Lord، اس کی طرف دیکھا آپ نے جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب، اس کے رب کے بارے میں، meaning about the existence of اللہ، کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. نعوذ باللہ. Nimrud denied the existence of a God other than himself، یعنی وہ اپنے سوا اور کسی کو گاڈ نہیں مانتا تھا. As he claimed, just as Pharaoh said later to his people، اور بہت بعد میں جب فرعون آیا تو اس نے بھی یہی کیا. اور وہ ہے سورہ قصص، سورہ نمبر 28، اس کی آیت نمبر 38. ما علمت لکم من الہ غیری، I know not that you have a God other than me، مجھے نہیں معلوم کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی رب ہے، یعنی وہ اتنا گارنٹیڈ ہے. What made Nimrud commit this transgression؟ نمرود کو یہ جو اس نے جو بغاوت یا حد سے طغیانیت جو بھی کی اس نے، تو کیا چیز نے اس کو یہ کرنے لگایا؟ utter disbelief and arrant rebellion was his tyranny and the fact that he ruled for a long time. ایک تو اس میں کفر جو تھا وہ بہت بھرا ہوا تھا، پھر اس کے اندر جو بغاوت، اور اس کا وہ ظالم بادشاہ تھا، اور اس کا راج بہت لمبا چلا، یعنی اس نے جیسے بولتے ہیں نا کافی برسوں تک اگر تم گدی پہ بیٹھے ہوئے ہو اور حکم چلا رہے ہو بادشاہ بن کے، تو وہ راج اس کو بہت لمبا ملا. تو جب لمبا راج ملا تو انسان کو لگتا ہے میں تو اب کبھی بھی یہ ختم نہیں ہونے والا. This is why the ayah continued ان آتاہ اللہ الملک، اسی لیے آیت کے اندر آگے جو کنٹینیوٹی میں بولا گیا کہ جس کو کہ اللہ نے راج دیا تھا، راج پاٹ، بادشاہت، because Allah had given him the kingdom. It appears that Nimrud asked Ibrahim to produce proof that Allah exists. تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ نمرود جو ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا ثبوت پیش کرو کہ اللہ کا وجود ہے. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ثبوت پیش کیا. When Ibrahim said to him, My Lord is he who gives life and causes death، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. Meaning the proof of Allah's existence is the creations that exist after they were nothing. یعنی اللہ کے وجود کا ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ کی مطلب کریشن ہے، جو اللہ کے مخلوق ہے، ان کا وجود ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کہ جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اب ان کا جو وجود ہے. اینڈ پیرش آفٹر دے ہیڈ ایگزسٹڈ، اور جب ان کا وجود ہے مطلب اب ان کا وجود ہے اور وہ ختم ہو گئے، یعنی اب وہ ان کا مطلب ختم ہو گیا، سب پیرش ہو گیا، فنا ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کے ہونے کا وجود، اللہ کے وجود ہونے کا ثبوت. This only proves the existence of the creator. تو اس سے یہ چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جو خالق ہے اس کا وجود ہے. Who does what he wills، اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. For these things could not have occurred on their own without a creator who created them. تو یہ چیزیں کبھی ہو نہیں سکتی تھی اپنے آپ خود سے اگر اس کا جو خالق ہے اگر وہ اس کو نہ کرے. And he is the Lord that I call to for worship, alone without a partner. اور وہی تو رب ہے جس کی بندگی کے لیے میں بلا رہا ہوں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی بھی یعنی نہ پارٹنر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی دار ہے.
This is when Nimrud said, پھر نمرود نے جب یہ کہا, قال انا اوحی و امید, he said I give life and cause death, میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی. قتادہ محمد بن اشاق and السدی said that he meant, اس سے ان لوگوں نے یہ اندازہ لگائے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ two men who deserved execution were to be brought before me, یعنی کہ جیسے یہ ان لوگوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس نے ایسا مطلب کیا ہوگا کہ 2 بندے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اب ان کو بولے میرے سامنے لاؤ, and I would command that one of them be killed and he would be killed, تو میں جس کے لیے کہوں گا حکم دوں گا یہ اس کو مار دو تو اس کو مار دیں گے. I would command that the second man be pardoned, اور دوسرے کو معاف کر دیا جاؤ, and he would be pardoned, تو اب وہ زندہ ہے. This is how I bring life and death, تو میں ایسے زندگی اور موت لاتا ہوں. یہ لوگ نے ایسا سمجھے. However, it appeared that since Nimrud did not deny the existence of a creator, تو ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ نمرود نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا. His statement did not mean what Qatada said it meant. تو جو یہاں ابھی میں نے پڑھی جو انہوں نے مطلب قتادہ جو ہے انہوں نے جو بولا کہ اب ایسا ان لوگ نے سمجھے, تو بولے یہ نہیں ہے بات اس کے اسٹیٹمنٹ میں. This explanation does not provide an answer to what Ibrahim said. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تو اس کے لیے یہ جو مطلب ایکسپلینیشن ہے جو اس کو بیان کیا گیا ہے وہ اس کا جواب نہیں بنتا. Nimrud arrogantly and defiantly claimed that he was the creator and pretended that it was he who brings life and death. اور نمرود جو ہے اس نے بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ, اور جیسے کہ ایک ہوتا نا کہ جیسے نہیں کچھ بھی ماننا ہے اور تم بالکل اس کے خلاف کھڑے ہو کے اور پھر یہ بولتے ہو کہ وہی ہے جو وہ, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ہی خالق بنا رہا تھا, اور یہ کہ میں ہوں جو زندہ رکھتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. تو یہ اس نے پھر کیا کیا, یہی تو چیز کیا اس نے. Later on, Pharaoh imitated him and announced, اور بہت بعد میں جب فرعون آیا تو اس نے بھی اس کی ایسی ہی نقل اتارا, یعنی اس نے بھی اپنے آپ کو وہی بنایا نمرود. ما علمت لکم من الہ غیری, سیم آیت ہے یہاں پر کیونکہ یہ ڈائلاگ جو ہے یہ فرعون کے اوپر تھا نا. سورہ قصص 28 نمبر کی سورہ اور 38 نمبر کی جو آیت ہے, I know not that you have a God other than me, میں تو نہیں جانتا ایسا کوئی کہ کوئی اور تمہارا کوئی معبود کوئی اور ہو میرے سوا بھی. This is why Ibrahim said to Nimrud, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا, قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. Ibrahim said, verily Allah brings the sun from the east, then bring it you from the west. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے اللہ, یقیناً اللہ جو ہے وہ تو سورج کو پورب سے اگاتا ہے, تو تم پچھم سے اس کو لاؤ نا, اگاؤ. This ayah means, اس آیت کا مطلب ہے you claim that it is you who brings life and death. تم دعویٰ کرتے ہو یہ کہ تم ہو جو زندگی اور موت دیتے ہو. He who brings life and death controls the existence and creates whatever is in it. تو جو کوئی بھی زندگی اور موت کو اگر وہ قابو کر سکتا ہے, یعنی اس کا وجود اور تو پھر وہ تو مطلب جو بھی اس کے اندر ہے, مطلب وہ تمام چیزیں بھی اس کو کریٹ اس کو کرنا چاہیے نا, یعنی وہ اس کا بھی اس کو تخلیق کرنی چاہیے, انکلوڈنگ کنٹرولنگ اٹس پلینٹس, یعنی کہ جو اس کے کرے ہیں جو اس کو بھی کنٹرول کرو نا پھر تم, اینڈ دیئر موومنٹس, اور ان کا جو چلنا چلت پھرت ہے جو ان کی کہ جو وہ سرکلز لیتے ہیں اور جس طرح سے وہ موو کرتے ہیں, تو وہ بھی تمہارے کنٹرول میں ہونا چاہیے.
یہ ایکچولی ان کا میننگ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. فار انسٹنس دا سن رائزز ایوری ڈے فرام دا ایسٹ. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ سورج تو روز ہی پورب سے اگتا ہے. Therefore, if you were God, اگر تم سچ مچ الہ ہو، معبود ہو، as you claim، جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو، bringing life and death، کہ تم ہو جو موت اور زندگی اور موت لاتے ہو، then bring the sun from the west. تو اب تم سورج کو خالی ویسٹ سے لے کر آؤ. Since the king was aware of his weakness, inadequacy, and that he was not able to reply to Ibrahim's request, he was idle, silent and unable to comment. بادشاہ کو اس چیز کا برابر اندر سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو وہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، وہ کیا کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کو یہ سب معلوم تھا. تو جو کچھ بھی جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ریکویسٹ کیا تھا وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. اسی لیے پھر وہ جیسے بیٹھ جاتے ڈھیلے پڑ کے، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا. Therefore the proof was established against him. تو اب اس کے خلاف یہ پروف جو ہے، ثبوت، یہ قائم ہو گیا کہ تو گاڈ نہیں ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. So the disbeliever was utterly defeated. یعنی وہ کافر بری طرح مات کھایا. Allah said, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. And Allah guides not the people who are wrongdoers. اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو ظالمین لوگ ہیں. Meaning Allah deprives the unjust people of any valid proof or argument. یعنی جو بھی سچے صحیح یعنی ثبوت اور یا پھر جو بھی صحیح حجت، اللہ ایسے لوگوں کو اس مطلب جو انجسٹ ہیں، یعنی کہ مطلب ان میں وہ عادل نہیں ہے، وہ مطلب ناانصاف بھی ہیں اور وہ رانگ بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ محروم رکھتا ہے. Furthermore, their false proof and arguments are annulled by their Lord. اور ان کے جھوٹے جو بھی گواہیاں، جھوٹے ثبوت، جھوٹی حجت بازی، یہ سب کچھ اللہ جو ہے وہ پورا ختم کروا دیتا، کینسل. And they have earned his anger. اور اب اللہ کا غصہ بھڑک چکا ہے، غضب، and will suffer severe torment. تو جب اللہ کا غضب بھڑکے گا کسی پر بھی تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو عذاب کو سہنا پڑے گا نا، اور جیسا بڑا گناہ ویسا شدید عذاب. تو اس نے جو اللہ کی ٹکر لینے کی کوشش کی، خود کو اس نے الہ بنایا، اب اس کی سزا جو ہے وہ کتنی شدید ہوگی، سیویئر ٹورمنٹ. The meaning that we provided is better than the meaning that some philosophers offered. یعنی جیسے کہ جو ہوتے نا یہ فلاسفرز، تو وہ لوگ بھی ایک اپنی طرف سے کچھ میننگز وغیرہ دیتے ہیں. قرآن کے فلاسفرز ہیں نا جو فلسفہ، تو وہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو میننگ لکھا ہے وہ بہت سارے جو فلاسفرز ہیں جنہوں نے اس کا جو بھی مطلب نکالا ہے اس سے بہتر ہے. Claiming that Ibrahim used the second argument because it was clearer than the first one. اور یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سیکنڈ حجت بازی جو آرگیومنٹ کی اس سے، کیونکہ وہ زیادہ بہت صاف ابھر کے آئی یعنی کہ پہلی والی سے، تو انہوں نے یہ سیکنڈ والی کو لیا. Rather, our explanation asserts that Ibrahim refuted both claims of Nimrud. All praise is due to Allah. Alhamdulillah. لیکن یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو دونوں ہی جو بحث جو اس کے سامنے رکھی تھی، اور وہ دونوں ہی میں وہ نمرود جو ہے وہ فیل ہی ہوا ہے، یعنی اس کو لتھاڑا ہی گیا ہے، دونوں میں ہی لتھاڑے انہوں نے. Alhamdulillah. As-Suddi stated that the debate between Ibrahim and Nimrud occurred after Ibrahim was thrown in the fire. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تھا، اس کے بعد جب وہ صحیح سلامت نکل کے آئے، تو یہ جو بحث ہوئی ہے نا، یہ سدی جو ہے ان کا کہنا ہے
کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں تب ہوئی جب وہ آگ سے باہر یعنی آگ میں پھینک دیے گئے تھے اس کے بعد. فار ابراہیم ڈڈ ناٹ میٹ دا کنگ بیفور دیٹ. اس سے پہلے انہوں نے بادشاہ سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ